اب آ جاتے ہیں جی اپنے گراؤنڈ ریالٹیز پر کہ صدف اب مطلب میں حیران ہوں مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں کیا کہوں. اتنی مہنگائی آلریڈی ہے کہ اب تو لوگ میمز بناتے ہیں، ہم اس پہ ہنستے ہیں، لیکن وہ میمز اب آپ کو رلا دیتی ہیں. جب لوگ یہ کہتے ہیں یار گھر سے باہر قدم بھی رکھو نا تو ہوا بھی آپ کھاؤ تو 500,000 یوں ہی اڑ جاتا ہے. تو اتنی مہنگائی میں جب آپ کو یہ پتا چلے کہ 26 روپے پیٹرول بڑھ گیا ہے، اور جب آپ سبزی لینے جائیں، دالیں لینے جائیں، گوشت لینے جائیں تو آپ کو وہ ایک نئی قیمت بتا رہے ہو اور آپ حیران ہو کہ پوچھیں دکاندار سے بھائی کل تک تو یہ قیمت تھی، پرسوں تک تو یہ تھی، تو وہ کہے پیٹرول بڑھ گیا ہے نا، پیٹرول کے پرائس بڑھ گئے ہیں نا، اس لیے باجی قیمت بھی بڑھ گئی ہے. لوگ کیا کریں؟ مطلب ہر چیز بڑھ گئی ہے تو یہ جو بیچارے تنخواہ دار کہاں جائیں؟ مطلب آپ ڈیلی ویجز والے کہاں جائیں؟ ان کو کون سی زیادہ پیسے مل رہے ہیں؟ اور اسی بنا پر ظاہر ہے کہ شاید ہمارے یہ ناکردہ گناہوں کی سزا ہے. مجھے بتائیں، یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ کے ناکردہ گناہ کون سے ہمارے ناکردہ گناہ ہیں جو اتنی مہنگائی جھیلنی پڑ رہی ہے؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں، ناکردہ. آپ اندازہ کیجئے المیہ ہے جی کہ اتنا مہنگا. جب 1 روپے 2 روپے 3 روپے مہنگا ہوتا تھا. اور میں یہ کہتا ہوں میرا ایشو یہ نہیں ہے کہ مہنگائی ہو رہی ہے، میرا ایشو یہ ہے کہ اوپر سے لے کے نیچے تک سب ایک ہی سچویشن کا سامنا کریں. یعنی کہ اگر میں اپنے پیٹرول کے پیسے بھرتا ہوں یا باقی کوئی لوگ جو اپنے پیٹرول کے پیسے بھرتے ہیں یا جو ایک 25,000 سیلری والا اپنا پیٹرول کے پیسے بھرتا ہے تو وہ شروع سے لے کے آخر تک ہر کسی کے ساتھ یہی ہونا چاہیے. اسی طریقے سے بجلی کے فری یونٹس کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ بھی ہر کسی کو اس طرح سے نہیں ملنا چاہیے. لگ کر آتے ہیں اور ٹیکسیشن، یہ ساری چیزیں بڑے مسائل ہیں جی. یہ اور لوگ سیانے ہو گئے. اور صدف ایک اور چیز بھی ہے کہ جو چیز بڑھ جاتی ہے نا، جس کی قیمت ایک دفعہ بڑھ گئی وہ کبھی بھی واپس نہیں ہوتی. یہ پاکستان کی تاریخ میں بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن جو چیز ایک دفعہ مہنگی ہو گئی وہ کبھی میں یہ کہتا ہوں کہ وہ یہاں پر وہ بات کرتے ہیں نا فیڈ وغیرہ کی کہ جی سویابین کا یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آپ یقین کیجئے کہ یہ فیڈ جو ہے نا نارمل پرائس پہ بھی آ جائے گی. انڈے کوئی مجھے 100 روپے درجن کر کے سوچیں اشفاق کتنا، مجھے بھی بہت غصہ ہے، اشفاق کتنا اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں. عوام کیا کہہ رہے ہیں وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں. مطلب آپ امیجن کریں عوام کیا کریں اور کہہ رہے ہیں ساری مشکلات ہمیں آ رہی ہیں، کیا کریں ہم، کہاں جائیں. اسی لیے ساری صورتحال جانیں گے. بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے موجود ہیں. ملتان سے رانا فاروق ہمیں جوائن کر رہے ہیں، کراچی سے ہمارے ساتھ ہوں گے جناب انور خان. ان سے دونوں سے بات کریں گے. سب سے پہلے رانا فاروق آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی، ذرا بتائیں جو حالیہ پیٹرول میں اضافہ ہوا، اس کے بعد مہنگائی کی جو شرح ہمارے سامنے آ رہی ہے، پھر اوپر سے منمانی قیمتیں بھی وصول کی جاتی ہیں، اپنے طور پہ بھی کچھ پیسے بڑھا دیے جاتے ہیں. کیا قیمتیں دال، سبزی، گوشت ملتان میں کیا صورتحال ہے؟ چاہے کوئی غریب ہے، امیر ہے، متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا شخص ہے، ہر کوئی آ چکا ہے. مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، ہر شخص صرف ایک ہی رونا رو رہا ہے مہنگائی کا. جیسے پیٹرول کی قیمتیں بڑھی تو ہر چیز کی قیمت میں ہمیشہ کی طرح اضافہ ہو گیا. دالیں، سبزیاں، گھی، آئل، جو بھی چیز، فروٹ خاص طور پہ جس چیز کو بھی ہاتھ لگا لیں اس کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہے. مطلب کہ آپ کسی بھی چیز کو ہاتھ لگائیں اس کی قیمت سینکڑوں میں. اس وقت ہم سبزی کی دکان میں موجود ہے. مطلب کہ ہر بندہ چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہے اس نے سبزی استعمال کرنی ہی ہے. یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ہانڈی کے جو بنیادی اجزاء ہیں، ادرک، لہسن، پیاز، ٹماٹر، ان کی قیمتیں اتنی زیادہ ہے کہ بندہ ہاتھ لگا کے پریشان ہوتا ہے. ادرک ابھی کچھ عرصہ پہلے تک 800 سے 900 روپے کلو تھی. اب جیسے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے تو ادرک کی قیمت 1200 روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہے. لہسن کی قیمت چند روز قبل تک ہم نے جب لائیو کیا تو یہاں سے میں بیپر دیا تو یہاں پر 350 سے 400 کے درمیان تھی، وہ 500 550 روپے تک پہنچ چکی ہے. اسی طریقے سے ٹماٹر جو کبھی 30-40 روپے فی کلو کے حساب سے ملتے تھے، مرچیں وغیرہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، پیاز، یہ سارے سینکڑوں میں پہنچ چکے ہیں. مطلب مجھے ایک چیز سمجھائیے گا کہ یہ تو ساری چیزیں نا مہنگی ہوئی ہیں، مجھے یہ علم ہے، لیکن یہ ایک آہستہ آہستہ گریجولی، یعنی کہ اگر 40 کی تھی پھر 60 کی ہوئی، 60 کی ہوئی تو 80 کی ہوئی، 80 سے پھر 120 سے 140 160. اب چکر یہ ہے یہ جو ادرک ہے یہ اس کو اچانک کیا ہوا کہ یہ 1200-1300 روپے تک جا پہنچی ہے، کیونکہ یہ تو آپ کو پتہ ہے لازمی جزو ہے اور وہ بھی اتنا مہنگا. یہ اس کی وجہ کیا بتائی جا رہی ہے؟ اچھا اشفاق بھائی، وجہ ان کے پاس ہمیشہ موجود ہوتی ہے، دلیل بھی موجود ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ منڈی سے لے کر آتے ہیں تو کرایوں میں اضافہ ہو گیا.
تو مطلب کہ یہ اگر 10 روپے کرائے میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ جو عام آدمی ہے اس سے یہ 50 روپے فی کلو کے حساب سے خون اس کا نچوڑتے ہیں. مطلب کہ ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے. کوئی بھی چیز آپ لے لیں, ادرک کی نہیں, یہاں پہ صرف لہسن بھی ہے, باقی چیزیں بھی ہیں. ہر چیز کی قیمت جو کہ 300 تھی وہ 400 ہوگی. ان سے جواب سے کوئی دلیل مانگے تو یہ کوئی نہ کوئی جواب دے کے مطمئن کر دیتے ہیں, حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی. ہر کسی کی اپنی من مرضی کے ریٹ ہیں. مطلب کہ یہاں پہ 1200 ہے, اگر ہم تھوڑا سا منڈی کی طرف جائیں گے, چھوٹے علاقے کی طرف جائیں گے تو وہاں پر ہو سکتا ہے کہ 1100 روپے ہو, 1150 روپے ہو. مطلب کہ کوئی یہاں پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہر کوئی جب دل کرتا ہے اپنا ریٹ بڑھا دیتا ہے, اس میں اضافہ کر دیتا ہے. سکتا ہے قیمتیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں, اور پھر جو پیٹرول کی ریزن دی جاتی ہے تو وہ تو بڑھنی, اور اب 15 دن بعد اس میں مزید اضافہ ہونا ہے, تو پھر کیا چیک اینڈ بیلنس کی بھی پھر کیا بات کی جائے. مطلب کیا ہم سوچ رہے ہیں. انور ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے, ذرا ان سے بھی صورتحال جان لیتے ہیں. انور ہی بتائیے گا, ایک تو پہلے تو بتائیے گا کراچی میں ایک یکساں پرائس ہے یا علاقوں کے حساب سے پرائس بھی ڈفرینٹ ہے؟ دوسرے اضافہ جو ہوا ہے وہ کتنا اضافہ ہوا, اور کیا قیمتیں تقابلی اگر آپ بتائیں پہلے کیا تھی, یا پیٹرول کی قیمت بڑھنے کے بعد کیا ہو رہی ہیں؟ جی انور کو شاید آواز نہیں جا رہی ہے. اچھا, ایسے آپ سچویشن میں آواز جائے بھی تو کیسے جائے, اتنے مسائل ہیں, اور آپ بھی یہ جنکس کرتے ہیں, اس کو پھینک دیں, اس کو یہ ماؤس ہمارے کسی کام کا نہیں, میرے کام کا ہے. ہاں, صدف کے کام کا. صدف ماؤس یوز کرتی ہیں وین یوزنگ دا لیپ ٹاپ. تو یہ میں نے آپ کو ایک اضافی معلومات دے دی, پتے کی بات بتا دی. انور خان ہمارے ساتھ مین وائل جوائن کر چکے ہیں, جب تک میں نے آپ کو باتوں میں لگایا. انور بھائی, آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ تو صدف بیسکلی جاننا چاہ رہی تھی, اور میں بھی یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ بھائی یہ جو ایک کمپیریٹیولی ہم بات کرتے ہیں نا کہ قیمتوں میں اضافہ کتنا ہوا, پہلے سالوں کا حوالہ دیا کرتے تھے کہ اتنے سال میں یہ کمپیریزن ہے. اب تو مہینوں اور دنوں میں ہم کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ قیمت کیا تھی اور قیمت کیا ہے, تنخواہ وہی ہے. بتائیے ذرا. یہ تو یومی ہو رہا ہے, گھنٹوں کے حساب سے ہو رہا ہے. 200, 250, 200, 300 اس طرح کوئی ویریشن ہے اس کے اندر, مستقل ویریشن ہے. اب تو گھنٹوں کے اعتبار سے اضافہ ہو رہا ہے. تو انور ذرا ہمیں بتائیں نا, اضافہ ہوا ہے تو کیا قیمتیں, سبزیوں کی, پھلوں کی, اور خاص طور پہ گوشت کی؟ انور ایسا لگتا ہے جی میری آواز نہیں سن رہے ہیں, اور ہم کوشش کریں گے جی, مگر کراچی میں جی پورے ملک میں یہی صورتحال ہے. آپ لاہور جائیں, کراچی جائیں, پشاور جائیں, سب یہی رو رہے ہیں. اب لوگ کریں کیا؟ اینڈ یہ وہ باتیں نہیں ہیں جو اشفاق ہم کہتے ہیں نا کہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہائے مہنگائی ہو گئی. نہیں جی, لٹرلی آپ باہر نکلیں, لوگوں سے ان کے حالات پوچھیں, آپ کو افسوس ہوگا سن کے جب وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں. چہرے پر ویرانی دکھائی دیتی ہے آپ کو. یا تو ہم اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجیں, ہم اسکول سے بٹھا دیں, ہم اپنے گھر کے خرچے پورے کر لیں. ہم کریں تو کیا کریں؟ تو بھائی اسکول بھی بھیجنا ہے بچوں کو, ان کی فیسیں بھی ادا کرنی ہے, الیکٹریسٹی کے بل بھی دینے, رینٹ بھی دینا, اور پھر گھر کا راشن بھی بھرنا ہے. صدف ایک دفعہ پھر ٹرائی کریں. مجھے امید ہے کہ آواز پہنچ رہی ہے. انور, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. انور بتائیں قیمتیں کیا ہیں, گوشت, سبزی, دالوں کی کیا قیمتیں کراچی میں؟ جی ہم قیمتوں کی بات کریں گے. جی اس وقت ہم دال کی قیمتوں کی بات کریں گے تو اس وقت بلند ترین سطح کے اوپر ارہر کی دال کی قیمت اس وقت بڑی تیزی سے بڑھتی ہوئی 480 روپے کلو ہو چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے گی تو دالوں کی قیمتوں کے اعتبار سے پاکستان کے اندر, کراچی کے اندر بھی دالوں کی قیمتیں اپنی ٹرپل سینچری مکمل کر کے 34 سینچری کی جانب بڑھ رہی ہیں. تو یہ وجوہات ہے کہ دالوں کی قیمتیں انتہائی بلند ترین سطح کے اوپر ہیں, اور اس وقت پرائس کو کنٹرول کرنے کا کوئی میکینزم نہیں ہے. کہ وہ میکینزم موجود ہوتا تو ان صورتحال کو بآسانی کنٹرول کیا جا سکتا تھا. تاہم پیٹرولیم مصنوعاتی قیمتوں کے اندر تیزی سے ہونے والے اضافے کو مد نظر رکھتے ہوئے ان قیمتوں کے اندر اضافہ کیا جاتا ہے. اور اب قیمتوں کے اندر جو اضافہ ہے وہ دنوں کی بات نہیں, اس کا انتظار نہیں کیا جاتا کہ میکینزم کیا ہوگا یا متعلقہ پرائس کنٹرول کمیٹی کیا جاری کرے گی. اس وقت اگر آپ شہر کے کسی بھی علاقے میں چلے جائیں یا کسی بھی اسٹور کے اوپر چلے جائیں تو ہر گھنٹے کے اعتبار سے قیمتیں آپ کو ویری کرتی ہوئی نظر آئیں گی. وہ دالوں کی قیمتیں ہوں یا اشیاء خوردنوں کی قیمتیں ہوں یا سبزی کی قیمتیں ہوں, ہر گھنٹے کے اعتبار سے جس مارکیٹ کے اندر جائیں آپ کو ایک بلند ترین سطح پر ایک نئی قیمت ملے گی. اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی بھی دستیاب نہیں ہوتا ہے. کوئی سی بھی آپ دال اٹھا لیں, کوئی سی ارہر کی, مسور کی, مونگ کی, کوئی بھی آپ دال لے لیں گی, ہر دال 300 روپے پلس سے شروع ہوتی ہے. اور میکسیمم اس وقت ارہر کی دال کی بات کی جائے گی تو 480 روپے فی کلو کے حساب سے. اگر ہم ان سبزیوں کی جانب آتے ہیں تو اس وقت اگر ہم بات کریں گے ادرک کی, جو کہ انڈونیشیا سے امپورٹ ہو رہا ہے,
اس کی قیمت تقریباً 1200 روپے کلو ہے. اگر بات کریں گے لہسن کی جو اس وقت چائنا سے اور دیگر جگہوں سے امپورٹ ہو رہا ہے, استعمال کریں, کھانے میں کم ڈالیں, باقی چیزیں بھی بہت مہنگی ہیں, کیا کر سکتے ہیں. لیکن یہ صورتحال ہے جی. کراچی سے انور, تھینک یو سو مچ. رانا فاروق ملتان سے ہمارے ساتھ تھے. اب یہ حالات ہیں اشفاق, کیسے لوگ گزارا کریں, یہ بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے جی. چیزیں مینج کرنا مشکل تو ایک چھوٹا سا لفظ ہے, اب امپاسبل ہو چکا ہے. بس کسی طرح دن گزر جائے, بس یہی تقاضوں میں لوگ لگے رہتے ہیں. آپ لوگوں سے سوال پوچھتے ہوئے کہ کیا حال ہے, ذرا ڈرتے ہیں. ہاں, کیونکہ وہ باقی جب حال بتاتے ہیں نا تو آپ کو لگتا ہے یار لوگ کتنی مشکل میں ہیں. مطلب کمپیریٹیولی آپ دیکھیں تو باقی بہت لوگ مشکل میں ہیں.